بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس میں الحمدللہ ہمارے بہت سارے ساتھی، بہت ساری ہماری دینی بہنیں روزے رکھ رہی ہیں۔ اب اس میں غسل کے لائن سے، غسل کے اعتبار سے مجھے دو باتیں سمجھنی ہیں اور آپ کو سمجھانی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اگر روزے کے حالت میں ہیں اور گرمی لگ رہی ہے، ہم بلا کسی وجہ کے، یعنی غسل واجب نہیں ہوا ہے، پھر بھی غسل خانے میں گئے، باتھ روم میں جا کر ہم ویسے ہی ٹھنڈک کے لیے ویسے ہی غسل کر رہے ہیں، شاور میں بیٹھ گئے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ وہیں ٹھنڈک حاصل کر رہے ہیں، یا ویسے ہی بالٹی میں سے جگ میں پانی لے لے کر اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، اپنے جسم کے اندر ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے، تو یہ سب روزے کی حالت میں کرنا بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مقام کا نام لیا انہوں نے، روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ روزے کی حالت میں تھے اور آپ غسل فرما رہے تھے اور ٹھنڈک حاصل فرما رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزے کی حالت میں اس طریقے سے ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، یا یہ کہہ لیں کہ ویسے ہی چادر پانی میں اچھی بھگو دی، اس کو نچوڑ لی اور اس کو اوڑھ کر بیٹھے ہیں، تاکہ جب ہوا لگے گی تو وہ ہوا چادر سے ہوتے ہوئے ہمارے جسم کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔ اس طریقے سے روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اب غسل کر رہے ہیں آپ، اس وقت غسل کرتے وقت چاہے یہ ٹھنڈک والا غسل ہو یا واجب والا غسل ہو، یا تو غسل جنابت کا مسئلہ ہے یا احتلام کا مسئلہ ہے، آپ غسل واجب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اپنا جو منہ ہے، جب آپ کلی کریں گے، چونکہ کلی کرنا ضروری ہے، فرض ہے غسل کے فرائض میں سے، تو کلی کرتے وقت اپنے منہ کو اس طرح نہ رکھیں، یا تو اس طرح رکھیں یا نیچے رکھیں، یعنی بیلنس اس کا اس طرح بنا کے رکھیں کہ جب آپ کلی کریں تو حلق میں پانی نہ جاوے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے کلی کی ہے یا شاور میں سے پانی لے کر آپ نے کلی کی ہے، منہ آپ کا اوپر ہے، تو ظاہر سی بات ہے حلق میں پانی جانے کا ڈر رہے گا، اور حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزہ آپ کو یاد ہے، آپ احتیاط کر کے غسل کر رہے تھے، اس کے باوجود اگر حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ یہ غلطی عام طور پر روزے داروں سے غسل کے وقت یا وضو کرتے وقت ہو جاتی ہے۔ وضو کرتے وقت بھی کلی کرنے میں بہت احتیاط کرنا ہے، غسل کرتے وقت بھی کلی کرنے میں احتیاط کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہمارا منہ سوکھ رہا تھا، ہم نے ویسے ہی کلی کی، حالانکہ نہ وضو کر رہے تھے نہ کچھ کر رہے تھے۔ وضو میں تو کلی کرنا سنت ہے، غسل کے وقت اگر غسل جنابت ہے تو کلی کرنا ضروری ہے، لیکن ہم نے نہ سنت نہ واجب، بلکہ ویسے ہی بس منہ کو تر و تازہ کرنے کے لیے ہم نے ویسے ہی کلی کی ہے، تو بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو کلی کے لیے منہ میں پانی لیا ہے اس کو پورا پھینک دیں، اچھے سے منہ صاف کر لیں اور اس کے بعد ٹینشن فری ہو جائیں۔ تھوڑا منہ میں پانی جانے کے بعد جو منہ سے پانی آپ نے پھینک دیا ہے تو وہ اندر مسامات تک جو پانی پہنچا ہے، آپ نے تو پانی پھینک دیا، اندر مسامات کھلنے کی وجہ سے اندر سے تھوک زیادہ آ رہا ہے، آپ کا گلا تر ہو گیا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اس طرح روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے۔ کل ملا کر ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کلی کرنے میں یا منہ میں پانی لے کر حرکت دینے میں حلق میں پانی نہ جاوے، غسل میں بھی، وضو میں بھی، یا ویسے ہی کلی کرتے وقت اس کا ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے۔ بے دھیانی میں، غفلت میں ہوتا یہ ہے کہ پانی حلق میں چلا جاتا ہے اور روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ بس یہی بات سمجھانے کے لیے آج کی ویڈیو یہ ریکارڈ کی ہے۔ اللہ ہمارے روزوں کی حفاظت کرے اور اللہ تعالی ہمیں روزوں کا خوب ثواب عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔